مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ خبر واحد کے حجت بننے کے لیے راوی کے اندر 4 شرطوں کا ذکر اجمالاً ماتن صاحب نے متن میں پیش کیا۔ ان میں سب سے پہلی شرط عقل تھی، عقل کی تفصیل کو بیان کر دیا۔ آج کے سبق میں جو دوسری شرط ہے، خبر واحد کے حجت ہونے کے لیے راوی کے اعتبار سے جو دوسری شرط ہے وہ ضبط ہے۔ ضبط کا لفظ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہے نا؟ تو ضبط کا مفہوم آج یہاں آپ دیکھیں، ضبط کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ کلام اور گفتگو کو اپنے شیخ سے، راوی نے کلام کو اور گفتگو کو اپنے شیخ سے ویسے سماعت کیا ہو جیسا کہ سماعت کرنے کا حق ہے، یعنی سماعت کرنے کا جو حق ہے از اول تا آخر تمام کلمات اس کی زبان سے کیا کلمات ادا ہوئے، اور ہیئت ترکیبیہ کیا تھی، مبتدا خبر کی ترکیب تھی یا فعل اور فاعل کی ترکیب تھی یا مبتدا اور خبر کی ترکیب میں بھی خبر مقدم تھی یا مؤخر تھی، اتنی باریکی سے وہ اپنے اوپر والے شیخ سے کلام کو اس انداز سے، مطلب جب سماعت کرے گا تو اس کے ذہن میں یہ ضبط ہو جائے گا، تو جیسا اس کے سننے کا حق ہے ویسا سنیں۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ ہوگا کہ سننے کے بعد اس کلام کا معنی مرادی بھی سمجھ لے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ جو معنی مراد لیا گیا ہے اس گفتگو میں، جو کلام ہے اس کلام سے جو معنی مراد لیا گیا ہے، چاہے معنی لغوی ہو یا معنی شرعی ہو، دونوں میں سے کوئی بھی معنی ہو، جو بھی معنی مرادی ہو اس کو سمجھ لے، دوسرا کام یہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پر پھر کام یہ ہوگا اس کا، راوی کا، اپنی حتی الوسع مقدور بھر طاقت کو صرف کرنے کے ذریعے اس کو محفوظ رکھے، بقدر طاقت بشریہ اس مسموع کو یاد رکھے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس کو کیا رکھے؟ یاد رکھے، اور اس کے موجب پر عمل کرنے کے ذریعے اس پر جمع رہے، ثابت قدم رہے، اس سے بالکل بھی یعنی حفظ پر جمع رہے، دور کرتا رہے اس کی، تاکہ بھولنے نہ پائے، اس کو پڑھے تاکہ ذہن میں وہ بحث تازہ رہے اور وہ کلام تازہ رہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر اس کا کام یہ ہوگا کہ جب اس پر وہ جمع رہے گا اور اس کا مذاکرہ بار بار کرتا رہے گا، تب بھی اپنے بارے میں تھوڑا عاجزی کا پہلو رکھے، اپنے بارے میں مطلب بہت بڑا تعلی کا شکار نہ ہو، بلکہ سوء ظن رکھے اپنے بارے میں۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنی قوت حافظہ پر اعتماد نہ کرے کہ میں بھولوں گا ہی نہیں، بلکہ یہ کہتا رہے کہ اگر میں نے اس کی دور چھوڑ دی یا اس کو پڑھنا چھوڑ دیا تو میں بھول جاؤں گا۔ سمجھ بات آئی؟ یہ اس کے ذہن و فکر میں یہ بات مطلب یہ ہے کہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر جناب عالی دوسرے شخص تک وہ جب پہنچائے تو دوسرے شخص جس کو پہنچا رہا ہے، چاہے ایک ہو یا جماعت ہو، تو اس تک پہنچانے تک یہ کام جو بیان کیے گئے اس پر مداومت ضروری ہے، یہاں تک کہ جب اس نے پہنچا دیا تو وہ اپنے ذمے سے فارغ ہوا
اور اب دوسرا انسان اپنے ذمے میں لگے گا اور یہی قیامت کے دن تک چلتا رہے گا۔ یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ کتب حدیث کی تالیف کر دی جائے، یعنی اس باب میں جو حدیث کی کتابیں ہیں جس کی ضرورت ہے اس کو لکھ دیا جائے۔ یہ بیان کیا ہے متن کے اندر، یہ متن کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا، پھر شارح صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کو ذرا سنیں قیل و قال کے اعتبار سے۔ شارح صاحب نے یہ کہا ہے کہ مصنف گرامی وقار نے یہ کیوں کہا کما یحق سماعہ، جیسا کہ اس کے سننے کا حق ہے، آخر کار یہ قید کیوں لگائی گئی؟ تو اس کی وجہ یہ پیش کی ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا مجلس وعظ کے سماع میں حاضر ہوتا ہے، اور کب آتا ہے وہ؟ اول کی کچھ بحث گزر چکی ہوتی ہے اور اس سے وہ چھوٹ گئی ہوتی ہے، جیسے کہ جلسوں میں ہوتا ہے۔ جلسوں میں سننے والا کب آتا ہے؟ کوئی حضرات میں سے بندہ کہ اکثر تقریریں ہو جاتی ہیں، یا کوئی مقرر خاص بیٹھا، آدھی گفتگو اس کی نکل گئی، اس کے بعد وہ حضور سے متصف ہو رہا ہے، یا آپ درسگاہ میں آتے ہیں، کچھ درس نکل گیا۔ تو ایسے ہی حدیث پاک جو سننے کا معاملہ ہے، تو کما یحق سماعہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلس وعظ کے سماع میں سامع حاضر ہوتا ہے، اور کچھ مطلب یہ ہے کہ جا چکا ہوتا ہے، شروع کی کچھ بحث کا حصہ اس سے چھوٹ چکا ہوتا ہے، اور معلم اس کو مطلب ازدحام کے پیش نظر نہیں بتا پاتا ہے۔ جو استاد ہے، جو اس کا شیخ ہے، وہ ازدحام کے طور پر چونکہ بھیڑ ہوتی ہے جمع غفیر، اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو نہیں جنا پاتا ہے یا نہیں سکھا پاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ سننا باب حدیث میں حجت نہیں ہوگا۔ اگر شروع کی کچھ بحث چلی گئی اور اس کے بعد آدھے سے آئے، کچھ چلا گیا، کچھ سنا، کچھ نہیں سنا، تو اس طریقے کا سننا یہ باب حدیث میں حجت نہیں ہوگا، بلکہ یہ تبرک ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے مجلس وعظ میں بچوں کو لایا جاتا ہے، تو وہ کیا سنتے ہیں؟ وہ تو موج مستی کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، لیکن تبرک کے طور پر تاکہ ان کو برکتیں حاصل ہو جائیں، اس لیے ان کو لایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے معنی کو سمجھے، معنی لغوی ہو یا معنی شرعی، یہ بھی شرط ہے۔ دیکھیے یہ بھی شرط ہے سمجھنا، صرف حفظ، الفاظ کے حفظ پر اکتفا نہ کرے۔ کوئی اگر صرف الفاظ یاد کر چکا ہے اپنی قوت حافظہ کی بنیاد پر، تو یہ سماع کامل نہیں ہے جو حدیث کے لیے حجت ہے، بلکہ یہ تو آواز کا سننا ہے، سماع صوت اس کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ملائیں، والضبط وهو سماع الکلام کما یحق سماعہ، ضبط کلام کو ایسے سماعت کرنا جیسا کہ اس کے سننے کا حق ہے۔ اے سماعا مثل سماع شیء یحق سماعہ، یعنی ایسا سماعت کرنا کسی شے کو ایسے سننا جیسے کہ اس کو سننے کا حق ہے۔ مراد یہ ہے من اولہ الی آخرہ بتمام الکلمات والہیئۃ الترکیبیہ، از اول تا آخر اس کو بخوبی سماعت کرے، پورے کلمات کو اور پوری ہیئت ترکیبیہ کو سماعت کرے۔ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، شارح نے کہا، مصنف نے یہ کہا، ذالکہ کا مشار الیہ کما یحق سماعہ، جیسا کہ اس کے سننے کا کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ کیوں کہا؟ لِأَنَّهُ كَثِيرًا مَا يَجِيءُ السَّامِعُ فِي سِمَاعِ مَجْلِسِ الْوَعْظِ بَعْدَ أَنْ مَضَى شَيْءٌ مِّنْ أَوَّلِهِ وَفَاتَهُ، مضى پر اس کا عطف ہے، اس وجہ سے کہ بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا وعظ و نصیحت کی مجلس کی سماع میں حاضر ہوتا ہے، اس حال میں کہ اول کی کچھ بحث گزر چکی اور اس سے چھوٹ چکی ہے نا،
اور ازدحام کے پیش نظر سکھانے والے نے اس کو نہیں سکھایا، سمجھے؟ یہاں تک کہ گزرا ہوا کلام اس کے حضور کے بعد مطلب وہ دوبارہ لوٹائے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تو ازدحام کے پیش نظر مطلب، اور ایک معنی اس کا یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ولم یعلمہ میں جو ہو ضمیر ہے، سمجھے، اور معلم اس کا فاعل ہے۔ معلم محشی کے اعتبار سے اس کو مطلب معلم پڑھ سکتے ہیں کہ سیکھے ہوئے انسان نے ازدحام کے پیش نظر اس کو نہ جانا، لیکن صحیح یہی ہے کہ جو سکھا رہا ہے اس نے ازدحام کے پیش نظر اس کو نہیں بتایا، اور یہاں تک کہ گزرا ہوا کلام اس کے آنے کے بعد اس کو دوبارہ وہ ریپیٹ کرے، ہے نا۔ فَمِثْلُ هَذَا السِّمَاعُ تو اس جیسا سننا، لا يكون حجتاً فی باب الحدیث، یہ باب الحدیث میں حجت، بل یکون تبرکاً کما یؤتی بالصبیان فی مجلس الوعظ، بلکہ یہ ایسا ہی تبرک ہوگا جیسا کہ بچوں کو وعظ کی مجلس میں لایا جاتا ہے، تبرکا لہ، بطور ثم فہمہ بمعناہ الذی ارید بہ، دوسرا کام یہ ہے پھر اس کا وہ معنی سمجھے جو اس معنی سے مراد لیا گیا، یعنی معنی مرادی کو سمجھے، لغویاً کانا او شرعیاً، چاہے وہ معنی لغوی ہو یا شرعی، لا ان یقتصر علی حفظ الالفاظ فقط، صرف الفاظ کی یادداشت پر اکتفا نہ کرے، لأنہ لیس بسماع مطلق بل سماع صوت، سماعی صوت، اس لیے کہ یہ سماع کامل نہیں ہے بلکہ صرف آواز کو سننا ہے۔ ثم حفظہ ببذل المجہود لہ، پھر اس کے لیے پوری طاقت کو صرف کر کے اس کو یاد رکھے، تیسرا کام یہ ہے، بقدر طاقت بشریہ صرف کر کے اس کو یاد رکھے۔ فرماتے ہیں شارح ملا احمد جیون، الضمیر فی حفظہ ولہ، حفظہ اور لہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے مسموع کی طرف، یعنی اس سنے ہوئے کو مطلب بقدر طاقت بشریہ کیا کرے، یاد رکھے۔ والجہود مصدر بمعنی الجہد، اور جہود یہ جہد کے معنی میں مصدر ہے، اور جہد کا معنی وہو الطاقت، طاقت اور قوت۔ اے ثم حفظ ذلک المسموع بقدر الطاقت البشریۃ لہ، یعنی پھر بقدر طاقت بشریہ اس سنے ہوئے کو اپنے لیے یاد کرے اور اس کو محفوظ رکھے۔ ثم الثبات علیہ بمحافظۃ حدودہ، اور پھر یہ کام ہونا چاہیے پھر اس کی حدود کی نگہداشت کے ذریعے اس پر ثابت رہے، حدود کی محافظات کے ذریعے حفظ پر جمع رہے، اور حدود کی محافظت کیا ہے، وہی العمل بموجبہ ببدنہ، جو سنا گیا ہے اس کے موجب اور تقاضے پر اپنے بدن کے ذریعے، مطلب یہ ہے کہ عمل کر کے۔ وَمُرَاقَبَتِهِ بِمُذَاكَرَتِهِ، اور مراقبہ کا معنی یہ جر کے ساتھ اس کا محافظت پر عطف ہے، اور اس کی یعنی اس کے ذکر کے ذریعے، یعنی علمی مذاکرے کے ذریعے اس کو محفوظ رکھ کر کے، اس حال میں کہ وہ اپنے بارے میں ظن کی برائی پر جمع ہوا ہو، یعنی اپنے اوپر پورا اعتماد نہ رکھے قوت حافظہ پر، اس حال میں کہ وہ مستقر ہو اپنے لیے سوء ظن پر، بِأَلَّا يَعْتَمِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقُوَّةِ الْحَافِظَةِ، اس طور سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی قوت حافظہ پر مکمل اعتماد نہ کرے، بل یقول، بلکہ کہے، انی اذا ترکتہ نسیتہ، جب میں اس کو چھوڑ دوں گا تو بھول جاؤں گا، وہذا کلہ، اور یہ سارے کا سارا معاملہ، سمجھے، یہ جو اوپر بیان کیا گیا یہ الی حین ادائہ، یہ کب تک چلے گا، دوسرے تک پہنچانے تک،
اے الی حین ان یؤدیہ و یبلغہ الی شخص آخر، یعنی اس وقت تک چلے گا کہ اس کو پہنچا دے اور اس کو ادا کر دے دوسرے شخص تک اسی طریقے سے، واحدن کان او جماعہ، چاہے وہ ایک ہو یا جماعت ہو۔ فحینئذ، تو اب جب یہ معاملہ کر لے گا دوسرے شخص کو اس طریقے سے وہ ادا کر دے گا، تو اب اس وقت فرماتے ہیں تفرغ ذمتہ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گیا، وتشتغل به ذمتہ انسان آخر ذمتہ، اور اس کے ذمے میں اب دوسرا ایسا انسان مشغول ہو جائے گا جو اس کو دوسرے تک پہنچائے گا۔ وہکذا الی یوم التناد، یہی چلتا رہے گا حضوری کے دن تک، اور حضوری کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن، یا یہاں تک چلتا رہے گا کہ احادیث کی کتابوں کی تالیف کی جائے، کر دی جائے۔ وہذا، اب یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں، ھذا کا مشار الی، یعنی یہ معنی مراد کو سمجھنا بیان کیا گیا کہ نہیں، کہ ثم فہمہ بمعناہ الذی ارید بہ، تو حدیث کے اندر سننے کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ذکر کیا گیا کہ معنی مرادی کو بھی سمجھے، لیکن فرماتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن بھی تو نقل ہوا ہے، قرآن کی تعریف کیا پڑھی ہے اسی میں؟ القرآن هو المنزل علی الرسول، المنقول بھی ہے قید، المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، تو منقول کا لفظ بھی ہے نا، المنقول عنہ، تو قرآن کے نقل کے لیے اس کے معنی کا سمجھنا شرط نہیں ہے۔ اس حدیث کے لیے بیان کیا گیا کہ سنا ہے تو سننے کے بعد معنی مرادی کو بھی سمجھے، لیکن یہ قرآن کی نقل کے برخلاف ہے، یہ شرط قرآن کے لیے نہیں ہے، نقل قرآن کے لیے فہم معنی شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم جو اصل میں ثابت ہے وہ ہدایت کے امام اور مخلوق میں جو سب سے بہتر ہیں ان کے ذریعے ثابت ہے اور انہی پر نازل ہوا ہے، نئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور صحابہ کرام نے تحریر کیا اس کو، اور خاص کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس معاملے میں بہت زیادہ ان کی محنتیں اور کاوشیں ہیں۔ تو اب ان حضرات نے قرآن کو کب نقل کیا ہوگا؟ ضبط تام کے بعد، بھائی پہلے پورا ضبط کیا اور ضبط تام جب ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کو کیا کر لیا؟ نقل کر لیا، اور یہاں تک مطلب یہ ہے کہ ہم تک الحمدللہ پہنچا ہے نا۔ ورنہ تو کلام کی جو اللہ تبارک و تعالی کہ کلام فی نفسی، اس کی جو عبارت ہے وہ معجز ہے اور اس سے احکام متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جنب اور حائض پر مطلب تلاوت قرآن کیا ہے؟ حرام ہے نا، تو اب اس سے احکام متعلق ہوتے ہیں، تو احکام جب متعلق ہوتے ہیں تو اب اس کے لیے یہ اعتبار نہیں کیا گیا کہ نقل کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے معنی کو سمجھنا شرط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس لیے بھی شرط نہیں ہے کیونکہ قرآن تغییر سے اور تبدیل سے محفوظ ہے، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، آپ نے اس کو پڑھا، لہٰذا اب اس کی عبارت کو نقل کرنا اس شخص کی طرف سے بھی درست ہوگا کہ جس کو اس کے معنی کی معرفت نہیں ہے۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی کہا دیکھیے وَهَذَا بِخِلَافِ القرآن، اور یہ شرط قرآن کے برخلاف ہے، کیونکہ قرآن کے نقل کے لیے لم یشترط فہمہ بمعناہ، قرآن کے نقل کے لیے اس سننے والے کا اس کے معنی کو سمجھنا شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ فِي الْأَصْلِ،
اس لیے کہ وہ اصل میں ثابت نہ ہوا مگر ہدایت کے پیشواؤں اور خیر الورا کے ذریعے، مخلوق میں جو سب سے بہتر ہیں ان لوگوں کے ذریعے وہ ثابت ہوا۔ وَهُمْ نَقَلُوهُ بَعْدَ الضَّبْطِ التَّامِّ، اور ان لوگوں نے ضبط تام کے بعد اس کو نقل کیا۔ اور قرآن کی عبارت نظم فی نفسی ہی یہ معجز ہے، ایسا معجز ہے یتعلق بہ الاحکام، اس سے کیا متعلق ہوتے ہیں؟ احکام۔ فلم یعتبر معناہ، تو اب اس کے معنی کو سمجھنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لأن، دوسری وجہ اس لیے بھی شرط نہیں ہے فہم معنی، وَلِأَنَّهُ محفوظ عن التغییر ومصون عن التبدیل۔ مصون اس میں مفعول کا صیغہ ہے، صان یصون صونا، مصون مصبون تھا اصل میں مقبول کے وزن پر، مصون ہو گیا تعلیل کے بعد، اس لیے کہ قرآن تغییر سے اور تبدیل سے محفوظ ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، فیصح نقل نظمه ممن لیست له معرفۃ بمعناه، لہٰذا اس کی نقل، اس کی نظم کی نقل یعنی اس کی عبارت کی نقل کرنا اس شخص کی طرف سے بھی درست ہوگا جس کو اس کے معنی کی شناسائی نہیں ہے۔